ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری ایمانی ساتھیوں، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ پاک آپ کو ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالتوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق کا آغاز ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت پیاری احادیث مبارکہ سے کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تلاش علم کی راہ پر چلا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ سنن ترمذی کی یہ روایت ہے۔ فضائل قرآن میں بہت پیاری حدیث ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو خود قرآن حکیم سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اپنے سبق نمبر 2 کا آغاز کرتے ہیں۔ مبادیات علم تجوید، ہم نے اپنے لیسن نمبر 1 سے آغاز کیا تھا۔ مبادیات علم تجوید، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، کسے کہتے ہیں؟ تجوید کے بنیادی علم کو۔ تجوید کیا ہے؟ قرآنی حرف کو اس کے مخرج سے تمام صفات کے ساتھ بلا تکلف ادا کرنا، یہ تجوید کی تعریف ہے جو ہم نے پڑھی ہے۔ اب ہم آگے پڑھیں گے، یہ سیکھیں گے کہ ہم قرآن پاک تجوید سے کیوں سیکھ رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ قرآن پاک پڑھنا آتا ہے تو پھر تجوید سے سیکھنا کیوں ضروری ہے؟ تو اس کا بہت جینون ریزن یہ ہے کہ جبریل امین علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید تجوید سے ہی پڑھایا تھا۔ پیارے ساتھیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی ہیں، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ تو جب قرآن پاک اللہ پاک نے تھوڑا تھوڑا کر کے آپ پر نازل فرمانا شروع کیا وحی کے ذریعے، تو آپ کو قرآن پاک تو پڑھنا نہیں آتا تھا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو قرآن پاک پڑھایا۔ تو انہوں نے کیسے پڑھایا؟ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھایا۔ اس لیے ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں۔ اب ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ ہم تجوید میں کیا پڑھیں گے؟ تو تجوید میں ہم بیسیکلی 6 باتیں پڑھیں گے۔ حروف کی ادائیگی، کہ حروف کو کیسے کیسے ادا کرنا ہے، جیسے کہ الف، با، تا، تا، جیم، ہا، خا۔ اب الف کو ہم نے بالکل نارمل پڑھا، الف، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر حرف کی ادائیگی الگ ہے۔ تو تجوید میں ہم انشاءاللہ حروف کی ادائیگی سیکھیں گے۔ پھر حرکات کی پہچان اور درستگی۔ حرکات کیا ہوتی ہیں؟ زیر زبر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ اسی طرح جزم کو اور شد کو، ان کو علامات کہتے ہیں۔ تو ان سب کی ہم نے پہچان کرنی ہے، پھر ان کو درست طریقے سے ادا کرنا ہے۔ حرکات کو لمبا نہیں کرنا، کون سی حرکت کو، مد کو کھینچنا ہے، کتنی مقدار میں کھینچنا ہے، یہ سب ہم نے تجوید میں سیکھنا ہے۔ اس کے بعد الفاظ کی درستگی۔ حروف سے ملنے سے جب کلمہ بن جاتا ہے تو اس کو ادا کرنے کے لیے، صحیح طریقے سے مخرج کے ساتھ ادا کرنے کے لیے ہم نے طریقہ سیکھنا ہے، رول سیکھنے ہیں، قواعد سیکھنے ہیں۔ اسی طرح پھر تلاوت قرآن پاک کے اصول و مخارج۔ تلاوت کرنے کے کیا اصول ہیں اور کتنے مخارج ہیں اور ان مخارج سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں، یہ سب ہم نے تجوید میں سیکھنا ہے۔ پھر وقف کا طریقہ، کہاں پہ ہم نے وقف کرنا ہے، کہاں پہ نہیں ٹھہرنا، کہاں پہ ہم نے اعادہ کرنا ہے، کہاں پہ ہم نے ملا کر پڑھنا ہے، یہ سب ہم رولز انشاءاللہ تجوید میں پڑھیں گے۔ اور پھر جب ہم یہ سب سیکھ لیں گے تو آیت کو روانی اور خوشحالی کے ساتھ ہم پڑھنا سیکھ جائیں گے انشاءاللہ۔ اب تجوید کی اہمیت قرآن اور حدیث کی روشنی میں بھی ہم واضح کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم تجوید کی اہمیت قرآن کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ کیا اہمیت ہے۔ دیکھیے، قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے میں نزول قرآن کے ساتھ بڑی پیاری مماثلت ہے۔
کیسے؟ کیونکہ قرآن پاک کا جو نزول ہے وہ بھی تقریباً 23 سال کے عرصے میں ٹھہر ٹھہر کر ہوا، اور ترتیل کیا ہوتا ہے؟ قرآن پاک کو بھی ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا۔ تو دیکھیے کتنی پیاری مماثلت ہے نزول قرآن میں اور ترتیل قرآن میں۔ نزول قرآن بھی ٹھہر ٹھہر کر نازل ہوا، 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، اسی لیے ترتیل کے ساتھ پڑھنے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تلاوت کرنے کا حق گردانا ہے۔ ہم تلاوت کرنے کا حق کیسے ادا کریں گے؟ جب ہم قرآن پاک کو ترتیل کے ساتھ پڑھیں گے، خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں گے۔ اسی لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اسے ایسے پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے۔ سبحان اللہ۔ اب حدیث کی روشنی میں ہم تجوید کی اہمیت دیکھتے ہیں۔ اس حوالے سے ہم 3 احادیث کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ قرآن کو ویسے پڑھا جائے جیسے نازل ہوا۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ پاک کو بات بہت پیاری لگتی ہے کہ ہم قرآن پاک کو ویسے پڑھیں جیسے وہ نازل ہوا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے قرآن کو عربوں کے لب و لہجے میں پڑھو، جیسے عربی پڑھتے ہیں نا ویسے قرآن پاک کو اس لہجے میں ہم نے پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے اللہ تعالیٰ کوئی چیز اتنی توجہ سے نہیں سنتے جتنی توجہ سے اپنے خوش الحان نبی کو بہترین اور بلند آواز کے ساتھ قرآن مجید پڑھتے سنتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کو بھی سب سے پیاری آواز، خوبصورتی کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنا پسند ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں تجوید کے لفظی معنی کیا ہیں اور اصطلاحی معنی کیا ہیں۔ تو تجوید کے لفظی معنی کیا ہیں؟ نکھارنا، سنوارنا، خوبصورت بنانا، عمدہ کرنا، کاٹنا، چھانٹنا۔ اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ کہ قرآن پاک کو اس کے حروف کی ادائیگی اور اتار چڑھاؤ کے ساتھ پڑھنا۔ یعنی جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کے حروف کی پراپر ادائیگی ہو اور آواز کے اتار چڑھاؤ کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہے۔ تو جب ہم یہ 2 چیزوں کا خیال رکھیں گے تو ہماری تجوید انشاءاللہ بہترین ہوگی۔ اب اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ قرآن پاک کے کون سے 5 حق ہیں ہم پر جو ہم نے ادا کرنے ہیں، تو سب سے پہلا حق ہم پر کیا ہے قرآن پاک کا؟ قرآن پاک پر ایمان لانا، اس کے بعد اس کی تعلیمات پر عمل کرنا، اس کے احکامات پر عمل کرنا، تجوید کے ساتھ تلاوت کرنا اور اس کا پیغام دوسروں تک پہنچانا، اور سب سے بڑی بات اس کو سمجھ کر پڑھنا۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔